بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں سحری کے خوبصورت ماحول میں ایک مرتبہ پھر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ اور ناظرین کرام، آج میری خوش بختی ہے کہ سحری کے اس خوبصورت ماحول کو مزید چاشنی عطا کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیو کا حصہ جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن کاظمی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب آپ؟ شاہ صاحب بہت شکریہ، آج سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ افطار کے پروگرام اور اس کے علاوہ جو اسپیشل پروگرام ہیں ان میں آپ اسکرین پہ نظر آتے رہتے ہیں۔ آج یہ سحری کے اس خوبصورت ماحول میں آپ تشریف لائے ہیں اور ہم آپ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت سماعت کریں گے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی عزت محبت کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا محمد عتیق الرحمان سلیمانی صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، رسول قبول کریں۔ جی بہت شکریہ، آپ سحری کے اس خوبصورت ماحول میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بڑے ہی معروف دوست ہیں اور بارہا دفعہ میرے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں جناب محمد شاہد محمود صدیقی صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدیقی صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا صدیقی صاحب، چونکہ وقت ہمارے پاس بڑا قلیل ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو سے ہی پروگرام کا آغاز میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے صرف دو ہی رباعیات کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا جی کہ روزے ازل دی ونڈ دے وچ یارو حضرت خضر دے حصے حیات آ گئی، دم عیسیٰ تے موسیٰ نو ید بیزا سلمان والقوم جنات آ گئی، آرا زکریا صبر ایوب تائیں فخر صبر حسین دی ذات آ گئی، پر میں قربان حضور دی شان تو جدی ونڈ وچ ساری کائنات آ گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات، پر میں قربان کیا بات، حضور دی شان تو جدی ونڈ وچ ساری کائنات آ گئی۔ اور ناظرین، لڑ لگیاں دی لجپال دا اے سونا آمنہ پاک دا لال اے صاحب کمال اے، جدی دید نو یوسف سکدا اے او دا ایسا حسن جمال اے صاحب کمال اے۔ سبحان اللہ، کیا لڑ لگیاں دی لجپال دا اے سونا آمنہ مائی دا لال اے صاحب کمال اے، جدی دید نو یوسف سکدا اے او دا ایسا حسن جمال اے صاحب کمال اے، اور او دے در تے ہے کائنات ساری آ کردی روز سوال اے صاحب کمال اے، خود خالق قسمہ چاہیاں نے اے دی کوئی نہیں ہور مثال اے صاحب کمال اے۔ سبحان اللہ، خود خالق قسمہ چاہیاں نے اے دی کوئی نہیں ہور مثال ہے صاحب کمال۔ صاحب کمال۔ قبلہ شاہد صدیقی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہوئے کہ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا، کہتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ زلف دے ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے، حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے، کہ زلفاں دی زنجیر بنا کے دو جگ دی تقدیر بنا کے قلم دواتاں پان چھڑیاں نے رب تیری تصویر بنا کے، قلم دواتاں پان چھڑیاں نے رب تیری تصویر بنا کے۔ اور حسن و جمال کے حوالے سے ایک اور جملہ کہ قد کاٹ سوہنا اتے بنتر بناوٹ، قد کاٹ سوہنا اتے بنتر بناوٹ، ہوئی ختم سونے اتے ساری سجاوٹ، مصور نے ماسا کسر نہیں سی چھڈی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ رب آکھیا میریا محبوبہ
تیرے سو سو ناز اٹھانا ماں لوکی میریاں قسماں کھاندے نے پر میں تیریاں قسماں کھانا ماں۔ گرامی قدر حضرات، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ جناب سید فیض الحسن کاظمی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے ایک خوبصورت نعت سماعت کرتے ہیں۔ میں التجا کروں گا سیدی کہ آپ کریم آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی ناظرین، پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام جی میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ کلام آپ نے لکھا اپنی آخری ایام میں انہوں نے لکھا، اور اس وقت آپ کی جو بینائی تھی وہ جا چکی تھی، تو اسی کیفیت کے اندر آپ نے یہ کلام لکھا۔ چند اشعار اس کے پیش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، کیا بات ہے۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑا خوبصورت دعویٰ جی جی۔ لکھتے ہیں پروفیسر صاحب۔ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیداور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں۔ ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز۔ اور قبلہ شاہ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر جو اسی نعت کا ہے وہ میں گنگنا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کہ آنے والی ہے ان کی سواری، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں،
یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی سزا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک پرسوز سا ماحول یقیناً بن چکا ہے، لیکن انہی لمحات میں میں التجا کروں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں بڑی ہی معروف شخصیت، ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا قاری عتیق الرحمن سلیمانی صاحب۔ تو قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سحری کے حوالے سے اکثر ہم سحری کھاتے ہیں، وہ بھی باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے، سحری کی جو خاصیت ہے، سحری کی جو فضیلت ہے، اس اعتبار سے چند ایک جملے ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ امت محمدیہ کے لیے بہت ہی بڑا رحمت کا باعث ہے۔ جی جی، اس کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں، جتنے بھی لمحات ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آپ اس کی اہمیت یہاں سے سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، یا پھر فتحت ابواب السماء، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آسمان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری نعمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ وغلقت ابواب جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کیا بات! اور تیسری جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شہر رمضان ہے اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جی جی۔ اب باقی جو ہیں 11 ماہ ہیں ان کے اندر جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، شیاطین بھی کھلے رہتے ہیں۔ جی جی۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو لے کر آتا ہے، یعنی ہم مسلمان جو ہیں اس مہینے کو پا لیتے ہیں، تو اس کے اندر صرف ہم وہی اعمال کریں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہم صرف جنت کی طرف جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کے اندر یعنی وہ اعمال ہم نہ کریں کہ جن کی وجہ سے جہنم کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین بھی باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر، اس حدیث کو بیان فرما کر ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر آپ جتنے بھی اعمال کریں گے وہ جنت کی طرف جانے والے ہوں گے، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ قاری صاحب، یہاں پہ آپ کی بات روکتے ہوئے میں ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب کائنات نے شیاطین کو قید کر لیا تو اس کے باوجود جو ایک بندہ مومن ہے، بندہ مسلمان ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہے، نماز تراویح بھی ادا کی ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ شیطان تو قید ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اسے گناہ کرنے پہ اکسا رہی ہے؟ کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، زنا کرنا ہے، اس طرح کے معاملات جو مطلب ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ۔ جی، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وسلسلۃ الشیاطین، جی جی، کہ جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جی جی۔ لیکن یہ جو ہے انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ نفس کو نہیں جکڑا جاتا ہے، نفس انسان کے اندر موجود ہے، بے شک، وہ نفس جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ بے شک۔
تو جب گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، آپ خود حساب یہ لگا لیں کہ ایک آدمی نشے کا عادی ہو، ٹھیک ہے، وہ 10 سال اگر نشہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد اگر وہ چھوڑتا ہے تو ایک ہی دفعہ چھوڑ دیتا ہے، بالکل بالکل صحیح، کیونکہ اس کو ایک عادت پڑ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ عادت جو ہے اگرچہ اس نے مطلب وہ نشہ جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا، لیکن اس کو پھر بھی ایک اس کا ذہن جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا، مائل ہو گیا، اس کا کھچاؤ جو ہے نا وہ اس کی طرف جائے گا۔ اسی طرح ہم کیونکہ اکثر اللہ ماشاء اللہ لوگ اچھے بھی ہیں، جی، جی، اچھے اعمال بھی کرتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جی، جی، مطلب جتنے بھی اعمال اچھے ہیں وہ کرتے ہیں، جی، لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے کہ 11 مہینوں کے اندر جو ہے ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ کیونکہ وہ اعمال اس طرح کے کرتے ہیں تو عادتاً کیونکہ وہ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو عادتاً پھر رمضان کے اندر بھی وہ اعمال جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ کر جاتے ہیں بالکل۔ تو اور یہ سحری کے حوالے سے، سحری باعث برکت ہے، جی سحری جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی، جی، نبی علیہ السلام نے اس کے اندر دیکھیں، ہم جب سحری کر لیتے ہیں، سحری کا کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر سارا دن ہم جو ہے وہ بھوکا رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے، بے شک، انسان کی صحت جو ہے وہ کمال کی طرف جاتی ہے۔ یعنی جب ہم سحری کرنے کے بعد شام تک ہم ایسے ہی رہتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معدے کو جو ہے یہ کچھ نہ کچھ تقویت ملتی ہے، تقویت جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ تو اس ایسی سمجھ لیں کہ جس طرح کہ ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کی جو زکوٰۃ جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، بالکل۔ جی ناظرین، سحری کا خوبصورت ماحول پروگرام اختتام کی طرف ہے، اور ناظرین کرام، رب کائنات کا خاص انعام ہے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو رب کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اپنے رحمان کو راضی کر سکیں، ہم اس خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں، اور یقیناً وہی لائق سجدہ و ثنا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ اے مالک دو جہاں، تو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رازق ہے۔ اے مالک دو جہاں، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، سحری کے اس خوبصورت منظر میں اس وقت دعائیں قبول ہونے کا یہ وقت ہے، تو ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اے مالک دو جہاں، جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، جتنے بھی کمزور ہیں سب کو طاقت اور توانا بنا دے۔ اے مالک کائنات، جو بھی تیری عبادات سے غافل ہیں، اے مالک کائنات ان پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دے۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں اور صبح کے روزے کی تیاری کریں۔ میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص جناب شاہد محمود صدیقی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ جناب۔ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عتیق الرحمان سلیمانی صاحب، آپ پروگرام کا حصہ بنے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ اور جناب سید فیض الحسن کاظمی شاہ صاحب، آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔